السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کافی لمبا عرصہ میری ویڈیو کو گزر گیا کچھ بیماری اور ایمرجنسی کے بعد، لیکن انشاءاللہ یہاں سے اب سلسلہ باقی اور برقرار رہے گا۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جڑے رہیں، اور جس کو بھی دلچسپی ہے کہ بھائی وہ قرآن سیکھ لے تو اس کے لیے اگر اللہ اس کو توفیق دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے جب تک کہ انسان کو آتا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا یار اتنا مشکل کام کہاں ہم یاد کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے، تو ابھی آپ کو لگے گا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب آپ وقت اپنا دیں گے تو آپ کو یہی چیزیں بڑی آسان لگنے لگیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اگر آپ کو سائیکل چلانا آتی ہے تو آپ کو لگتا ہوگا یار ایک ٹائم وہ تھا کہ ہم جب سائیکل چلانا نہیں جانتے تو ہم کو کتنا مشکل لگتا تھا یار سائیکل کیسے ہم چلائیں۔ تو آج آپ کو اگر سائیکل آ گئی تو آپ تو طرح طرح کے آپ اسٹینڈ کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے چلاتے ہیں۔ اسی طرح بائک کا یا دنیا کی کسی بھی اسکل کا آپ لے لیجئے، جو آپ کو نہیں آتا پھر سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی وہ آسان ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کو آتا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم پھر سے شروعات کرتے ہیں اور ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں اپنے پچھلے سبق کو۔ جس لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو اس میں بھی یہاں سے بھی جو دیکھ رہا ہے میرا بھائی اور میری بہن، وہ یہاں سے اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ لے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس عربک لینگویج کے اندر، عربی زبان کے اندر جس میں کہ قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، 29 حرف ہیں۔ ہمیں ان 29 حرفوں کی پہچان کرنی ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور بہت آسان سی چیزوں کو، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آپ اس کو میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہوئے بھی چل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تختی نمبر 1 یہاں پر مفردات الفابیٹس ہیں عربی کے۔ تو سب سے پہلا یہ جو لفظ ہے وہ الف کہلائے گا، الف۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیے 3 لفظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے اس کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے یا ڈاٹ بھی کہہ لیں، دوسرے کے اوپر 2 ڈاٹس یا نقطے ہیں، اور تیسرے کے اوپر 3 نقطے یا ڈاٹس ہیں۔ تو ان کی آپ کو پہچان کرنی ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ تو اس کو جس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا ہم اس کو با کہیں گے، با، ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اس کو ہم تا بولیں گے، اور جس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے اس کو ہم سا بولیں گے۔ تو با تا سا، با تا سا، یہ ان 3 حرفوں کی پہچان اور ان کی آواز ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر یہاں بھی 3 جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ تینوں ایک جیسی شکلیں ہیں ان کی، لیکن تھوڑا تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہے، وہ آپ کو دکھ رہا ہو، نظر آئے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ تو یہ جو پہلے لفظ ہے اس کے اندر ایک نقطہ ہے، ڈاٹ ہے، تو یہ کہلائے گا جیم، اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، بالکل خالی ہے، تو یہ ہو جائے گا ہا۔ اس کے بعد لاسٹ میں تیسرا لفظ جو ہے اس کے اوپر یہاں ڈاٹ آ جاتا ہے، نقطہ، تو وہ ہو گیا خا۔ تو تینوں کے ہم تلفظ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ایک بار اور، جیم ہا خا، جیم ہا خا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے 2 لفظ ایک سے آ گئے، ان میں ایک پہ نقطہ ہے ایک پہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جس پر نقطہ نہیں ہے، ڈاٹ نہیں ہے، وہ دال ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ زال ہو گیا، دال زال، دال زال۔ اسی طرح سے یہ دونوں بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یہاں پر تھوڑا الگ لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے کہ یہ زا ہے اسی طرح سے را بھی لکھا جاتا ہے، اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ را ہے اور دوسرا جو ہے وہ زا ہے، را زا۔ اس کے بعد پھر 2 ایک جیسے لفظ بنے ہوئے ہیں، ایک پر نقطہ نہیں ہے اور ایک پر 3 نقطے ہیں، تو یہ ہو گیا سین اور یہ ہو گیا شین۔ اس میں بڑا باریک سا فرق ہے، جو لوگ اردو یا عربی زبان نہیں جانتے وہ سین شین میں بہت کم فرق کر پاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کی یہ جو ہے پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلا جو ہے سین اور دوسرا شین ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے 2 ایک جیسے الفاظ بنے ہوئے ہیں، ایک پر نقطہ نہیں ہے اور ایک پر نقطہ ہے، ڈاٹ ہے۔ تو پہلا ہو گیا سواد زواد، سواد زواد۔ اس کے بعد پھر ایک جیسے 2 آ گئے، ایک پر نقطہ نہیں ہے اور ایک پر ڈاٹ لگا ہوا ہے، تو توا زوا، توا زوا۔ اسی طرح سے پھر 2 ایک جیسے ہو گئے، اس پر نقطہ نہیں ہے اور اس پر نقطہ ہے، عین غین، عین غین۔ تو یہ یہاں ہو گیا۔ اب آگے ہم اپنا دیکھتے ہیں پیج پلٹ کر کے۔ دیکھیے ادھر یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، بالکل الگ ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا فا،
ٹھیک ہے، فا، اس کے بعد اس پر 2 ڈوٹ ہیں تو یہ اس کا نام ہے قاف، اور یہ بھی کاف، یہ تھوڑا گہرائی سے حلق سے نکالیں گے، قاف اور یہ کاف، قاف کاف، دونوں ایک جیسی آواز ہیں لیکن تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بالکل الگ لفظ آ گیا، اس کو بولیں گے ہم لام، لام۔ اس کے بعد پھر یہ آ گیا آپ کا میم، پھر اس کے بعد یہ آپ کیا آیا نون، پھر اس کے بعد آیا واو، پھر اس کے بعد ہا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک جو اور پڑھا وہ ہا تھا، اور یہ ہا ہے۔ جیسے انسان کو کوئی دکھ یا پریشانی ہوتی ہے تو وہ کراہتا ہے ہا ہائے ہائے کی آواز نکالتا ہے کراہٹ کی، تو وہاں سینے سے یہ نکلتا ہے اور وہ حلق سے نکلے گا ہا اور ہا۔ پھر یہ آ گیا حمزہ، اور یہ یا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی یا ہوتی ہیں اور اس کی الگ الگ شکلوں میں آگے آئیں گی۔ تو یہ دوستو 29 حرف ہو گئے جس کی ہمیں اچھے طریقے سے پہچان کر لینی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھ لینا ہے، ان کی جو ہے آوازوں کو ایک بار ہمیں سمجھ لینا ہے۔ ایک بار میں اور آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور ازبر ہو جائے۔ دیکھیے گھبرائیے مت، جو انسان یار چاہتا ہے کہ وہ قرآن سیکھ لے بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے اس کی جو زندگی بھر اسے کام آنے والی ہے، اور وہ ہمیشہ جب تک زندگی کے اندر وہ اس دنیا میں زندگی گزارے گا بھائی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور آخرت کے مرنے کے بعد بھی اس کو یہ والی ایجوکیشن، یہ والی تعلیم اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، لیکن بھائی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ سیکھ لو یار، بہت ہی اچھی چیز یہ آپ کی زندگی کو بدلنے میں ثابت ہوگی۔ تو ایک بار ہم اور پڑھ لیتے ہیں۔ الف با تا سا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو دوستو یہ تمام 29 حروف کا تلفظ ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، آپ لوگ اسے یاد رکھ لیں تاکہ آئندہ جو لیسن آئیں گے، سبق آئیں گے، اس میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ گھبرائیے مت، انسان کتنا وقت جو ہے اپنا بے فضول کی چیزوں میں موبائل میں خرچ کرتا ہے، کتنا زیادہ کنزمپشن بڑھ گیا ہے، تو تھوڑا بہت اس میں بھی ہم ٹائم دیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی چیز ہے اور لانگ ٹرم ہے۔ تو اب انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔